حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ بغداد کے اندر ایک عورت تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، یہ پہلی بار آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ابھی 10 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس نے سوچا کہ بچہ میرا یتیم ہو گیا ہے، یہ بیچارہ گھر میں کیا کرے گا۔ اندر یہ بات اس وقت ہر بندہ یہ چاہتا تھا، یہ جس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، ہر ماں باپ یہ ذوق رکھتا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، بچے کو قرآن و حدیث کا علم آنا چاہیے۔ یہ لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی تھی، اب نہیں ہے، اب یہ بات ختم ہو گیا۔ اب تو نازلہ پڑھانے کے لیے بھی ہم کو خاص تگودور نہیں کرتے۔ اب مجھے تو لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ بھی سلسلہ بند ہو جائے گا۔ صرف ایک عالم کا بچہ یا کوئی ایسا گھر جس میں کوئی داڑھی والا بندہ رہ جائے، یا کہ گھر کے اندر کوئی ویلا بابا ہوا کرے گا، وہی اپنے دوتروں پوتروں کو پکڑ کے قرآن سنائے گا اور سمجھا دے گا ورنہ چھٹی۔ یہی مساجد ہوتی تھی، رش ہوتا تھا قرآن پڑھنے والوں۔ اب تو نماز پڑھنے والوں کا بھی رش نظر نہیں آتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں کہاں سے آئیں۔ تو اس عورت نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ وہ بغداد سے تھوڑا باہر کسی گاؤں کی رہنے والی تھی، شوہر فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ایسا کر، تو نا کچھ پیسے میرے پاس جوڑے ہوئے، تیرے باپ کی وراثت سے تھوڑے بچے، تو کچھ رکھ لے، کچھ میں گھر کا نظام چلا لوں گا، چلو میں تو محلے میں کوئی کام کر کے سلسلہ بن جائے گا۔ ایک قافلے کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ تو ایسا کر، بغداد شہر میں چلا جا اور وہاں جا کر فلاں مدرسے کے اندر داخلہ لے لے اور وہاں جا کے تعلیم حاصل کر۔ 10 سال کا بچہ گھر سے اس نے بھیج دیا، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، باقی جا کر وہاں پر تو نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو نے جا کر سیدھا مدرسے نہیں جانا، پہلا کام جاتے ہی بغداد کے اندر کوئی ایسا بندہ تلاش کرنا ہے جو صاحب نظر ہو، صاحب کمال ہو۔ سمجھا نہیں میری بات؟ جو کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، جو اللہ اللہ کرتا ہو، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا، کہیں پہ کوئی پارٹ ٹائم کو تھوڑا سا کام، کوئی جاب تلاش کر لینی ہے بغداد شہر میں، کوئی 2-4 گھنٹے کی، جس کے ذریعے تیرا صبح اور شام کے کھانے کا انتظام بن جائے، اتنا سا کسی دکان پہ لگ جاؤں، باقی سارا ٹائم جس مدرسے میں چاہے وہاں داخلہ لے کے قرآن کا علم حاصل کرنا۔ اب وہ بچہ نکلا بغداد کے اندر، جس وقت پہنچا اس نے سوچا کہ اب میں کہاں پہ جا کے پہلے تو بابا تلاش کروں۔ وہ ایک دکان پہ پہنچا، کریانے کوئی دکان والا تھا کوئی، اس نے تسبیح پکڑی ہوئی، اس نے کوئی ضرورت پڑی کھانے کی کوئی چیز لینی تھی، کہا بابا مجھے یہ دے دو، تو دیکھا بابا تسبیح پکڑ کے نا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا، خالی تسبیح سے۔ اس نے کہا ماں نے کہا تھا کہ نشانی یہ بتائی، ماں سے پوچھا کہ ماں میں جا کے جسے ڈھونڈوں اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا دیکھ لینا، مصلے پہ بیٹھا ہوگا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوگی، کوئی ایسے بندے کے ساتھ جڑ جانا جس کا تعلق تسبیح مصلے کے ساتھ پکا ہو۔ ماں نے یہ جملے کہے تھے۔ اب تسبیح مصلے کے ساتھ ہمارا تو تعلق رہا ہی نہیں، آپ نے تو کبھی میرے پاس بھی نہیں دیکھی ہوگی تسبیح۔ تو کہا جس کا تسبیح اور مصلے کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو۔ تو وہ گیا ایک دکان پہ کچھ چیز لینے کے لیے، دیکھا وہ جو دکاندار تھا وہ قدرتی وہ جہاں بیٹھا تھا اس نے نیچے مصلا بچھایا ہوا تھا، تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی، کہ جب گاہک آتا گاہک کو ڈیل کر لیتا، ورنہ بیٹھا اپنا اللہ اللہ کرتا رہتا۔ اب وہ بچپنا تھا، اس نے سوچا کہ شاید لگتا یہ ہے ماں نے جس کا بتایا تھا نا، رب نے آتے ہی پہلا ولی میرے پتھر لگا دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا ولی بھی نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی سودا تو میں لے لوں گا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے نا، پہلی بات مجھے اپنا مرید کر لے۔ وہ کہنے لگا یار تو جو لینے آیا وہ لے، میں پیر تھوڑے ہی ہوں، میں تو دنیا دار بندہ ہوں۔ کہا نہیں نہیں، میری ماں نے کہا تھا کہ جاتے ہی پہلا وہ بندہ تلاش کرنا جس کا تسبیح مصلے کے ساتھ رشتہ پکا ہو۔ تجھے دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ تیرا رشتہ پکا ہے۔ وہ اپنا دنیا دار بندہ تھا، نماز پڑھتا تھا ویسے اپنا بس معاملہ، کہ اچھا یا تو نہیں ٹلتا۔ اس نے روزانہ آ جانا، اس کی خدمت کرنی، اس کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے 2 باتیں لینی، کوئی بر کی باتیں مل جاتی تھی دنیا میں۔ دوسری بات اسی کے پاس کام پہ لگ گیا، محبت بن گئی کہ مجھے کام پہ بھی رکھ لو، کہ مجھے بس اتنا دے دیا کرو کہ صبح و شام کے لیے کچھ کھانے کے لیے بن جائے۔
सिलसिला चल पड़ा, मदरसे में दाखिला भी ले लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका वो दुकानदार जो उस्ताद था, शेख जिसको उसने मान लिया था, हालांकि उसका बातनी जो कैफियत है इतनी स्ट्रांग आला मजबूत नहीं थी, रूहानियत में इतना आला नहीं था, अच्छा बंदा था, शरीफ बंदा था, नमाज पढ़ता था, तस्बीह करता था, मुसल्ला पास था। उसने बस कर दिया, माँ की बात नमाज में क्लिक कर गई। बगदाद के बाजार में शोर हो गया, कहने लगे कि मैंने सोचा ये खैर हो खैर इतना शोर क्यों है। कहा पीराने पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार के अंदर इस वक्त कोई चीज लेने के लिए आ रहे हैं। लोग बाजार में एकदम हला पड़ गई कि हुजूर गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं, आओ जिसने दीदार करना उस बाबे का दीदार कर लो। कहते सारे लोग भाग पड़े, खड़े हो गए, दुकानों से बाहर निकल आए कि हुजूर गौसे आजम बाजार के अंदर कुछ लेने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। कहते मैं ना अपनी दुकान के अंदर पीछे को मुंह करके बैठ गया, मैंने नहीं उस तरह मुंह किया, मैं पीछे मुंह करके बैठ गया। जब आपका गुजर हुआ ना मेरी दुकान के बाहर से, कहते हैं तो कहते उन्होंने देखा कि मैं पीछे की तरफ मुंह करके बैठा हूं, तो वो सीधा दुकान में आ गए। बाबा साहिब नजर में बता रहा हूं किसी की निगाह क्या होती है। तो अंदर आगे कहा बेटा बात सुन, मुंह पीछे कर लिया, हाथ रख के कहता है यहीं पे बता दे जो काम है। कहा यार तू मेरी तरफ देखता नहीं है, सारी दुनिया मुझे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए खड़ी है, तूने क्यों मुंह मोड़ रखा है। कहा हुजूर मैंने मुंह इसलिए मोड़ रखा है कि जिसके हाथ पे हाथ रख के बैत मैंने की है ना, मुझे पता है कि वो रूहानियत के दर्जे के अंदर आपसे बहुत अदना है, वो बहुत छोटा है, आप बहुत बाकमाल शख्सियत हैं। का फिर देखता क्यों नहीं। का देखता इसलिए नहीं कहीं मेरी पीर की मोहब्बत आप पे आके कम ना हो जाए, मेरे दिल में जो अपने पीर की मोहब्बत है, जो निस्बत है, वो कम ना हो जाए। का अच्छा फिर तेरा वो पीर है कहाँ। का वो भी यहीं दुकान में थे, कहीं काम पे गए हैं। का अच्छा चल बोला, तुझे ये अंदेशा है कि कहीं तेरे दिल में मुझे देखने की वजह से अपने पीर की मोहब्बत तेरे दिल में थोड़ी ना हो जाए। चल ऐसा कर, अपना पीर बुलाया। कहा फिर अब क्या होगा। कहा हम उसे बुला के सीने से लगा के इतना रूहानियत का फैज अता कर देंगे, फिर उसमें भी कमी नहीं रहेगी। बड़ा कुछ नहीं था, वो आया तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उसे सीने से फकत लगाकर इतना फैज अता कर दिया कि फिर उसके बाद उस बच्चे को बाकायदा पढ़ने के लिए मदरसे में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, दुकान पे काम भी करता रहता, कुरान और हदीस का मसला फंस जाता वो भी उसी से पूछ लेता, वो आगे बता दिया करता।